بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبوک کا سفر، صحرا کی آگ اور ایمان کی روشنی۔ مدینہ کی تپتی دوپہر تھی، سورج کی شعائیں زمین کو آگ کی طرح جھلسا رہی تھی۔ نخلستان کی کھجوروں پر اب ہی تازہ پھل لٹک رہے تھے۔ لوگ فصل کاٹنے اور آرام کرنے کے موڈ میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نے مدینہ کی فضا بدل دی۔ روم کی فوجیں سرحد پر جمع ہو رہی ہیں، ہمیں تبوک جانا ہوگا۔ یہ اعلان ایک معمولی مہم کا نہیں تھا، یہ ایک طویل، سخت اور خطرناک سفر کی خبر تھی۔ 700 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور، جلتے صحرا، پانی کی کمی اور دشمن کی طاقت کا سامنا، تیاری کا امتحان۔ مدینہ کے بازاروں میں ایک ہلچل مچ گئی، لوگ اپنے پاس جو کچھ تھا لا کر پیش کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کھول کر دینا شروع کیا۔ 100 اونٹ، پھر ایک اور 100 اور پھر ایک اور 100 سامان اور سونے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر انہیں ملامت ہو۔ غریب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے نہ رہے، کوئی ایک مٹھی کھجور لایا، کوئی آدھی مٹھی روٹی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آنا چاہتے تھے مگر سواری نہ مل سکی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس لوٹ گئے۔ ان کا دکھ قرآن میں یوں بیان ہوا، اور وہ لوگ جن کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اس لیے کہ وہ سواری نہ پا سکے۔ گرمی، بھوک اور پیاس کا سفر۔ لشکر اسلام مدینہ سے نکلا۔ یہ 30,000 کا لشکر تھا، مسلمانوں کی تاریخ میں اس وقت تک کا سب سے بڑا لشکر، مگر سامان کم تھا، کھجوریں گنی چنی اور پانی کے مشکیزیں محدود۔ کئی صحابہ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے اور بعض نے ننگے پاؤں ریت پر سفر کیا۔ ایک جگہ پانی اتنا کم ہو گیا کہ لوگ کھجوروں کی گٹلیاں چوس کر گزارا کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ایک کنواں ایسا جاری ہوا کہ سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ دشمن کی غیر حاضری اور سیاسی کامیابی۔ جب مسلمان تبوک پہنچے تو خبر ملی کہ روم کی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ اللہ کی نصرت تھی کہ بغیر خون بہائے سرحدی علاقے مسلمانوں کے اثر میں آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل سے معاہدے کیے۔ ایک طرف روم کی طاقت پیچھے ہٹی، دوسری طرف شمالی عرب کے قبائل اسلام کی حمایت میں آ گئے۔ مدینہ واپسی اور منافقین کا انجام۔ واپسی پر مدینہ میں وہ لوگ شرمندہ ہوئے جو گرمی اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ قرآن نے ان کی حقیقت کھول دی، مگر 3 صحابہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حلال رضی اللہ تعالی عنہ، سچے ایمان والے تھے جو غفلت میں پیچھے رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پورا مدینہ ان سے بات نہ کرے۔ 40 دن کا یہ سماجی بائیکاٹ ان کے دلوں پر پہاڑ بن کر گرا، مگر بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن میں ان کا ذکر اتر آیا۔ سبق: غزوہ تبوک ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا امتحان صرف تلوار کے میدان میں نہیں بلکہ بھوک، پیاس، گرمی اور قربانی کے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے نکلنا کبھی آسان نہیں، مگر جو نکلتے ہیں وہی تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔